السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اطلاع دی ہے کہ آئندہ ہفتے پہلے امریکی ابرامس ٹینکوں کو یوکرین کے حوالے کیا جائے گا۔ جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر زیلنسکی اور ان کی اہلیہ اولینا زیلنسکی کی میزبانی کی۔ یوکرینی عوام کے جرأت مندی کی تعریف کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر پوٹن کو یوکرین اور نیٹو تباہ کرنے کی غلط فہمی ہوئی تھی۔ جو بائیڈن نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر یوکرین کو اپنی سرزمین واپس لینے کے لیے انسانی امداد کے ساتھ ساتھ فوجی تعاون بھی فراہم کرتا رہے گا۔ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے، منصفانہ اور دیرپا امن کی حمایت کرنے کے پیغامات کا اعادہ کرنے والے جو بائیڈن نے کہا کہ روس امن کی راہ میں رکاوٹ ہے اور اگر وہ چاہے تو آج ہی جنگ ختم کر سکتا ہے۔ امریکی ریاست واشنگٹن کے ایک شہر میں 15 لاکھ صارفین سے خشک سالی کے باعث پانی کی بچت کی اپیل کی گئی ہے۔ سینٹرل پبلک سروس اتھارٹی کے بیان میں صارفین کو خشک سالی کے خلاف خبردار کیا گیا۔ صارفین سے کہا گیا کہ وہ لان کو پانی دینا بند کر دیں، شاور کے اوقات کو کم کریں، واشنگ مشینیں اور ڈش واشر اس وقت تک نہ چلائیں جب تک کہ وہ مکمل طور پر لوڈ نہ ہو جائیں، اور لیک ہونے والے پائپس اور فلشنگ ٹوائلٹس کی مرمت کریں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ ڈیموں میں پانی کی سطح اوسط سے کم ہے اور پانی کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری انتظامات کیے گئے ہیں۔ حکام نے شہریوں سے پانی کی سطح معمول پر آنے تک کم پانی استعمال کرنے کی اپیل کی۔ حکام نے بتایا کہ اگر کافی بارشیں نہ ہوئی اور ڈیموں میں پانی کی سطح نہ بڑھی تو پانی میں کمی ہو سکتی ہے۔ بتایا گیا کہ 1992 سے شہر میں پانی کی بندش نہیں ہوئی۔ نیدرلینڈ کے مسلمانوں نے اسلامی اداروں کے بارے میں ریاست کی خفیہ تحقیق پر رد عمل کا اظہار کیا۔ ہالینڈ میں ریاستی اور بین المسلمین کمیونیکیشن آرگنائزیشن کے صدر محسن کوکاتش نے روٹرڈیم پریس کو ایک بیان میں کہا کہ ریاست نے میونسپلٹی کے بعد مسلمانوں اور اسلامی اداروں کے بارے میں خفیہ طور پر چھان بین کرنے کی وجہ سے 2010 کے بعد سے ملک اور یورپ میں اسلاموفوبیا اور نسل پرستی میں اضافہ ہوا۔ یہ بتاتے ہوئے کہ ہالینڈ کے بہت سے ریاستی اداروں میں اسلام اور نسل پرستی کے خلاف دشمنی پائی جاتی ہے۔ اس کو کتاش نے زور دے کر کہا کہ اس امتیازی سلوک کی وجہ سے ریاست میں مسلمانوں کے اعتماد کو نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیدرلینڈ میں رہنے والے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور نیدرلینڈ کو اپنے ملک کے طور پر دیکھنا چاہیے اور ان کے حقوق کے تحفظ اور ان کی فراہمی کے لیے کوششوں کو بڑھانا چاہیے۔ اسلامی کمیونٹی نیشنل ورژن آرگنائزیشن ساؤتھ ہالینڈ ریجن فارن ریپبلشنز کے صدر کونان اسلان نے کہا ہے کہ مسلمان ماضی کی طرح مستقبل میں بھی ہمیشہ شفاف رہیں گے، لیکن ہم نیدرلینڈ کی حکومت اور مقامی میونسپلٹی سے اسی شفافیت کی امید رکھتے ہیں۔ برطانیہ میں حجاب پہننے والی خواتین کو سراہنے کے لیے دنیا کا پہلا حجابی مجسمہ تیار کیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ مجسمہ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے ویسٹ میڈلینڈز کے علاقے اسمتھ وک میں رکھا جائے گا، جس کی باقاعدہ نقاب کشائی اگلے ماہ کی جانے والی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ حجابی مجسمہ دنیا کا پہلا مجسمہ ہے جس کے ذریعے حجاب پہننے والی مسلم خواتین کو سراہا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ مجسمہ اسٹیل سے بنایا گیا ہے جسے آرٹسٹ لیوک پیری نے ڈیزائن کیا۔ مجسمہ 5 میٹر لمبا اور 1 ٹن وزنی ہے۔ اس آرٹ کے نمونے کو اسٹرینگتھ آف حجاب یعنی حجاب کی طاقت کا نام دیا گیا ہے، جبکہ اسے مجسمے پر ایک جملہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ یہ عورت کا حق ہے وہ جو بھی پہننے کا انتخاب کرتی ہے اسے پیار اور عزت دی جائے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے آج جمعے کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے امریکی ثالثی کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسط تاریخی امن کی منزل طے کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بنیامین نیتن نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور سعودی عرب ایک ڈرامائی پیش رفت کے قریب ہیں جو نہ صرف دونوں ریاستوں کے درمیان امن کو مضبوط بنانے گا بلکہ پورے خطے کو تبدیل کر دے گا اور ایک نیا مشرق وسط تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کا امن عرب اسرائیل تنازع کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل سفر طے کرے گا اور دیگر عرب ریاستوں کو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوگا۔ فلسطینیوں کے ساتھ امن کے امکانات کو بھی بڑھا دیا جائے گا۔ اگر کسی معاہدے کو حتمی شکل دی جائے تو یہ ابراہم ایکارڈز پر قائم ہوگا، جس پر ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان کے درمیان 2020 میں دستخط ہوئے تھے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے کہا ہے کہ فاکس نیوز پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا انٹرویو پر اعتماد ویژن کا آئینہ دار ہے۔ امارت العیوم کے مطابق شیخ محمد بن زائد نے ٹویٹر پر تحریر کیا، میرے بھائی محمد بن سلمان نے ٹی وی انٹرویو میں سعودی عرب کے حال و مستقبل کے حوالے سے پر اعتماد ویژن، خطے اور دنیا کے مسائل کے حوالے سے متوازن نقطہ نظر کا اظہار کیا۔ مزید خوشحالی کے حوالے سے سعودی بھائیوں کی امنگوں کے حصول کے لیے ان کی کامیابی کا آرزومند ہوں۔ امارت کے صدر نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اہداف اور عزائم میں شراکت دار ہیں اور دونوں خطے کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ انٹرویو سعودی عرب کی غیر معمولی تبدیلی اور کامیابیوں کے طویل ریکارڈ کا ثبوت تھا۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات اور اقوام متحدہ کا آبادیاتی فنڈ نے متعدد شعبوں میں تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی جانب سے تعاون کے پروگرام پر دستخط مرکز کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ العربیہ نے کیے۔ تقریب کا انعقاد نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر کیا گیا۔ معاہدے کے تحت فریقین انسانیت نواز شعبے میں استعداد بڑھانے، اعداد و شمار رپورٹروں، جائزوں، تحقیقی رپورٹروں، فیلڈ تجربات کریں گے۔ فریقین ابلاغی امور میں بھی ایک دوسرے سے تعاون کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے الزفرا ریجن میں حکمران کے نمائندے شیخ حمدان بن زائد ال نہیان نے ثقافتی پروگرامز اور ہیریٹیج فیسٹیولز کمیٹی ابو ظبی کے زیر اہتمام دوسرے لیوا ڈیٹ فیسٹیول اور نیلامی کا دورہ کیا، جو 30 سپٹمبر 2023 تک الزفرا شہر میں منعقد ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے ورثے کی تقریبات کے لیے قیادت کی حمایت کا اعادہ کیا، جو متحدہ عرب امارات کی روایت کے تحفظ اور اماراتی ثقافتی ورثے کی قدر کے بارے میں کمیونٹی میں شعور اجاگر کرنے کے مترادف ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں کافی فیسٹیول کا آغاز کیا گیا ہے۔ استنبول، انقرہ اور ازمیر میں منعقد ہو رہا یہ فیسٹیول 7ویں مرتبہ دارالحکومت میں منعقد کیا گیا۔ یہ فیسٹیول ہر سال شرکاء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ کافی سے متعلق تمام زمینی مصنوعات کو اکٹھا کرتا ہے۔ تقریبات میں آپشنز کے بارے میں معلومات دی جاتی ہے جو تمام ذوق کو پسند کریں گے، اور ورکشاپ سے لے کر جہاں آپ کافی پینے کی اقسام سیکھ سکتے ہیں، کافی بھوننے اور گھر میں پینے کے طریقے کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ پاکستان سے امریکہ جانے والے خواہش مندوں کی ویزا درخواستوں میں سال 2022 میں 2021 کے مقابلے میں 248% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ رواں ہفتے جاری ہوئے پاکستان کی رپورٹ کے مطابق ویزا درخواستوں میں اضافے کی وجہ 2022 میں کورونا وائرس کے باعث لگی سفری پابندیوں کا خاتمہ تھا۔ خیال رہے کہ 2019 میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب دنیا میں کئی ممالک نے شہریوں پر سفری پابندیاں عائد کی تھیں۔